مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء معتد به وكفرت بعيسى. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء معتد به وكفرت بموسى. وهم الفريقان يتلون الكتاب المنزل عليهم. وفي كتاب اليهود تصديق عيسى وفي كتاب النصارى تصديق موسى والجملة حال كذلك كما قال هؤلاء قال الذين لا يعلمون المشركون من العرب وغيرهم مثل قولهم بيان لمعنى ذلك أي قالوا لكل ذي دين ليسوا على شيء فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين فيدخل المحق الجنة والمبطل النار. یہود نے کہا کہ نصارہ کسی قابل ذکر چیز پر نہیں ہے اور انہوں نے عیسیٰ کا انکار کیا، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کوئی قابل ذکر شے پر نہیں ہے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. وہم الفریقان یتلون کتاب، حالانکہ یہ دونوں فریق کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کتاب کی المنزل علیہم جو کتاب ان پر نازل کی گئی تھی. وفی کتاب الیہود، یہود کی کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق تھی اور نصارہ کی کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق تھی. اور یہ جملہ وہم یتلون کتاب یہ حال ہے پیچھے سے. کذالک کما قال ہؤلاء قال الذین لا یعلمون المشرکون من العرب وغیرهم، ایسے ہی کہا ان لوگوں نے، ایسا ہی جیسا کہ ان لوگوں نے کہا، ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کہا جو نہیں جانتے تھے، علم نہیں رکھتے تھے، یعنی عرب کے مشرکین اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ انہی کے قول کی طرح. یہ ذالکہ کے معنی کا بیان ہے مثل قولی، یعنی ان لوگوں نے کہا کہ ہر دیندار سے کہ یہ لوگ کسی چیز پر نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان چیزوں میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. بہرحال یہود و نصارہ کے آپسی اختلاف کا ذکر ہے کہ یہود نصارہ کو کسی قابل ذکر چیز پر نہیں سمجھتے تھے، یعنی یہ کہتے تھے کہ ان کا دین کچھ نہیں، اور نصارہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہود کا دین کچھ نہیں. تو نصارہ اور یہود میں مذہبی دشمنی اس حد تک تھی کہ نصارہ نے یہود کے دین کا انکار کیا اور یہود نے نصارہ کے دین کا انکار کیا، حالانکہ دونوں کے دونوں اہل کتاب تھے. کیا تھے؟ دونوں کے دونوں اہل کتاب تھے. نصارہ کو بائبل انجیل تھی، انجیل میں موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود تھی کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اگر وہ اپنی انجیل کو مانتے تو موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت نہ کرتے. اور یہود کے پاس تورات تھی، تورات کے اندر لکھا ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں ہوں گے، ہے نا. تو اگر وہ اپنی تورات کو مانتے تو عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتے، انکار نہیں کرتے عیسیٰ علیہ السلام کا. تو ان لوگوں نے ایک دوسرے کے دین کا مذاق اڑایا کہ یہ لوگ کسی چیز پر نہیں ہیں، اور صرف ایک دوسرے کے دین کا ہی مذاق نہیں اڑایا بلکہ ہر دیندار طبقے کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ کسی کے پاس کچھ نہیں، کسی کے پاس کوئی قابل ذکر دین نہیں ہے، قابل ذکر شے نہیں ہے. اس طرح ان لوگوں نے کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی باتوں کو نقل فرمایا. چنانچہ کہا وقالت الیہود لیست النصارى، یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے. کسی چیز سے مراد قابل ذکر چیز، قابل ذکر چیز سے مراد یعنی صحیح دین. سمجھا؟ صحیح دین. یہود نے کہا کہ نصارہ کسی قابل ذکر شے پر نہیں ہے، یعنی ان کا دین کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے عیسیٰ کا انکار کیا. اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی قابل ذکر شے پر نہیں ہے، یعنی ان کا دین بھی قابل ذکر نہیں ہے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. الغرض دونوں نے ایک دوسرے کے نبی کا کیا کیا؟ انکار کیا. حال یہ ہے کہ وہم الفریقان یتلون الکتاب، یہ فریق سب کے سب کیا کرتے ہیں؟ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. کس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں؟
عیسائی انجیل کی تلاوت کرتے ہیں جو ان کے پاس ہے، اور یہودی تورات کی تلاوت کرتے ہیں جو ان کے پاس ہے۔ انجیل میں یہود کی موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے، اور کیا ہے تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے۔ اور یہود کی کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے، اور نصارہ کی کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے۔ تو جب کتاب میں موجود ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم لوگ کتاب والے ہیں، تو ان کو اپنی کتاب کی بات ماننا چاہیے، ایک دوسرے کے نبی کی تصدیق کرنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کے دین کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنا چاہیے کہ یہ قابل ذکر دین نہیں ہے۔ والجملۃ حال، اور جملہ حال ہے کس سے؟ ہم سے، ہے نا، ہم جو ہے ہم یتلون کتاب ہے نا، ہم یتلون کتاب یہ جملہ ہے، اور یہ پورا جملہ حال بن جائے گا۔ قالت النصارى لیست الیہود علی شیء وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، ہے نا۔ تو ان دونوں فریقوں کے قول سے کیا ہے؟ یہ حال ہے، کون؟ ہم یتلون الکتاب۔ کذالک کما قال هؤلاء قال الذین لا یعلمون المشرکون من العرب وغیرہم پڑھنا المشرکون پر عطف کرتے ہوئے، اور جیسا کہ ان لوگوں نے کہا، کون لوگ؟ یعنی جیسا کہ یہود کہتے ہیں، ہے نا، یہود نے کہا ہے، نصارہ نے کہا ایک دوسرے کے دین کے تعلق سے کہ قابل ذکر چیز پر نہیں ہے، قابل ذکر دین ان کا نہیں ہے۔ تو جیسا کہ ان لوگوں نے کہا، کون لوگوں نے؟ یہود و نصارہ نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، ایسے ہی کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، یعنی عرب کے مشرکین۔ تو اہل کتاب کے پاس تو علم تھا، کتاب تھی ان کے پاس، لیکن عرب کے مشرکین کے پاس تو کوئی آسمانی کتاب تھی نہیں، دین ابراہیمی کے دعوے دار تو تھے لیکن کوئی کتاب ان کے پاس نہیں تھی۔ تو یہ ان کو کہا گیا لا یعلمون، ان کو کہا گیا لا یعلمون، یعنی ان کے پاس اہل کتاب کی طرح کوئی کتاب موجود نہیں تھی، ہے نا۔ ورنہ ایسا نہیں کہ وہ سب انگوٹھا ٹیکتے، وہ سب کے سب انگوٹھا ٹیکتے، ایسا نہیں ہے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون، جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا اسی طرح مشرکین عرب نے کہا، اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں نے کہا، ہے نا۔ مثل قولہم، انہی کے قول کی طرح، کن کے قول کی طرح؟ یہود و نصارہ کے قول کی طرح مشرکین نے بھی کہا، اور مشرکین کے علاوہ دیگر لوگوں نے کہا۔ مثل قولہم بیان ہے ذالکہ کے معنی کا، کذالک ہے نا، کذالک، تو کذالک میں کاف حرف تشبیہ ہے، ذالکہ جو آیا ہے تو ذالکہ کے معنی کا بیان ہے۔ مثل قولہم کذالک قال الذین کا ایک طرح سے بدل ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ یہ بدل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو قال الذین لا یعلمون بن جائے گا مبین، اور مثل قولہم ہو جائے گا بیان، یا قال الذین ہو جائے گا مبدل منہ، اور یہ ہو جائے گا بدل، ہے نا۔ تو یہ بیان ہے ذالکہ کے معنی کا، کون؟ مثل قولہم، مثل قولہم ذالکہ کے معنی کا بیان ہے، کون ذالکہ؟ جو کذالکہ کے اندر آیا ہے۔ مطلب کیا ہوگا؟ قالوا لکل ذی دین لیسوا علی شیء، یعنی ان لوگوں نے ہر دیندار سے کہا، ہر دین والوں سے کہا کہ وہ کسی قابل ذکر چیز پر نہیں ہے، ان کا دین کچھ نہیں ہے، ان کا دین کچھ نہیں ہے۔ بات ختم ہوئی، ان لوگوں کا قول ختم ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ، سو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا دین کے اس معاملے میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اس میں اختلاف کر رہے ہیں دین کے معاملے میں، ایک دوسرے کے دین کو ناحق قرار دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے دین کو کہتے ہیں کہ قابل ذکر شے نہیں ہے، ارے ایسی ہے، پوس پاس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دے گا کس کا دین صحیح ہے، اور وہ فیصلہ کیا ہوگا؟ فَيُدْخِلُ الْمُحِقَّ الْجَنَّةَ، چنانچہ حق پرست کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، وَالْمُبْتِلَ النَّارَ، اور مبتل کو باطل پرست کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا، چاہے وہ نصارہ کے باطل پرست ہوں، یہود کے باطل پرست ہوں، سمجھا، اور کیا ہے چاہے کسی بھی قوم کے باطل پرست ہوں، وہ سب کیا جائیں گے؟ جہنم میں۔ جو حق پرست ہوں گے، حق کو قبول کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ بات ختم ہوئی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ أَيْ لَا أَحَدَ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْبِيحِ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا بِالْهَدْمِ أَوِ التَّعْطِيلِ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یعنی کوئی اس سے بڑا ظالم نہیں ہے، لا احد اظلم، کوئی اس سے بڑا ظالم نہیں ہے۔ کس سے بڑا؟ جو اللہ کے مسجدوں میں ذکر کیے، اللہ کے مسجدوں میں ذکر سے روکے، اللہ کے مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے، یعنی نماز سے روکے، تسبیح پڑھنے سے روکے، وسعی فی خرابها، اور اس کو برباد کرنے کی کوشش کرے،
منہدم کر کے یا معطل کر کے مطلب آباد نہ کرنے دے لوگوں کو روک کر کے یعنی جس مقصد کے لیے مسجد بنائی گئی ہو اس مقصد میں اسے استعمال نہ کیا جائے، یہ کہلائے گا تعطیل۔ کیا کہلائے گا؟ تعطیل۔ تو اگر کوئی آدمی اس طرح کا کام کرے گا، کون؟ چاہے مسجد کو منہدم کرے گا یا مسجد میں داخل ہونے سے لوگوں کو روکے گا، ہے نا، یا مسجد میں عبادت کرنے سے لوگوں کو روکے گا، ذکر و اذکار سے روکے گا، تسبیحات سے روکے گا، مسجد جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے ان مقاصد کے آڑے آئے گا اور لوگوں کو ان مقاصد سے روکنے کی کوشش کرے گا، یہ سب ظالم ہے۔ کیا ہے؟ یہ ظالم ہے، سمجھا؟ تو ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لیے جانے سے روکے نماز اور تسبیح کے ذریعے اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ منہدم کر کے ویران دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہے کہ عمارت کو توڑ دیا گیا اور ایک ہے کہ عمارت جس کام کے لیے تھی اس کو اس کام میں استعمال نہیں کیا گیا، ہے نا، تو اس کا مطلب اب التعطیل، اس کے لیے کہا جائے گا التعطیل۔ نزلت اخباراً عن الروم، یہ آیت نازل ہوئی رومیوں کے متعلق خبر دینے کے لیے جنہوں نے بیت المقدس کو ویران کر دیا تھا، یا مشرکین کے تعلق سے جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے سال روک دیا تھا بیت اللہ سے۔ یہ آیت نازل ہوئی رومیوں کے بارے میں خبر دینے کے لیے کہ رومیوں نے بیت المقدس کو ویران کر دیا تھا، حملہ کر دیا تھا بیت المقدس پر، تورات جلا دیا تھا، اور پھر کیا ہے، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا تھا، اور بیت المقدس کے سونے چاندی کو اٹھا کر کے لے کر چلے گئے تھے وہ لوگ، اور کئی ہزار اسرائیلیوں کو غلام بنا کر کے لے گئے تھے۔ تو انہوں نے مسجد کو کیا کر دیا تھا؟ منہدم کر دیا تھا، ویران کر دیا تھا۔ یا تو ان کے بارے میں ان کے واقعات بیان کرنے کے لیے آیت اتری ہے، اور یا نہیں تو حدیبیہ کے موقع پر جو کفار اور مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا تھا، یہ بڑا ظلم تھا، اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت بیان کی ہے۔ بہرحال جو بھی وہ ہو، چاہے وہ رومیوں کے متعلق خبر کے طور پر ہو، چاہے صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے متعلق ہو، تو اس آیت کے نزول کی کوئی بھی وجہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس میں داخل نہ ہو مگر ڈرتے ہوئے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس میں داخل نہ ہو مگر ڈرتے ہوئے۔ یہ خائفین خبر بمعنی الامر، ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین جو ہے یہ خبر ہے امر کے معنی میں، کیا ہے؟ یہ خبر ہے لیکن کیا ہے؟ امر کے معنی میں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جملہ تو خبریہ ہے، جملہ کیا ہے؟ خبریہ ہے، لیکن مانن انشائیہ، مانن کیا ہے؟ انشائیہ ہے۔ انشائیہ کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اخیفوہم بالجہاد، کہ ان لوگوں کو جو بیت اللہ سے اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے اپنے طاقت کے زمانے میں روکتے ہیں، اپنے طاقت کے زمانے میں روکتے ہیں، جس طرح مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طاقت کے زمانے میں روک دیا تھا بیت اللہ میں داخل ہونے سے، ہے نا، تو ایسے لوگوں کو اب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دے دے تو ایسے لوگوں کو جہاد کے ذریعے سے ڈرایا جائے، ہے نا، اور ایسے لوگوں کو اللہ کے گھر میں بغیر روک ٹوک کے داخل ہونے سے روک دیا جائے، ہے نا، ان لوگوں کو اللہ کے گھر میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے گھر سے اللہ کے بندوں کو روکا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اگر طاقت دے تو ان لوگوں کو جہاد کے ذریعے سے خوف دلائے اور ان لوگوں کو اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے روک دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیبیہ کے بعد فتح مکہ دیا، سن 7 ہجری میں حدیبیہ ہوا، اور سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد اگلے سال حج ہوا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں اعلان کر دیا گیا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، کہ مشرکین نجس ہیں، گندے ہیں عقیدے کے اعتبار سے، لہذا اس سال یہ آخری ہے ان کا، اب یہ لوگ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا اس حکم کی تکمیل اگلے سال 2 سال 3 سال کے بعد حج کے موقع پر باضابطہ اعلان کر کے کہ اب کوئی مشرک مسجد حرام میں داخل نہیں ہو پائے گا، سمجھا؟ تو اسی طرح ہر وہ مسجد
جہاں طاقت کے زمانے میں کفر مسلمانوں کو روکتا ہے، اگر مسلمانوں کو طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے تو مسلمان اس مسجدوں میں کافروں کو، مشرکوں کو داخل ہونے سے روک سکتا ہے، جیسے کہ بیت المقدس کا حال ہے۔ سمجھا کہ بیت المقدس کے زمانے میں، بیت المقدس میں جن لوگوں کی طاقت تھی ان لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے روکا۔ اگر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دے دے، بیت المقدس پر قبضہ ہو جائے، تو مسلمانوں کو چاہیے لا يدخلوها الا خائفین کہ ایسے لوگوں کو جب اپنے طاقت کے زمانے میں مسلمانوں کو بیت المقدس میں آنے سے روکتے ہیں تو ایسے لوگوں کو خوف دلایا جائے جہاد کے ذریعے سے، سمجھا، قتال کے ذریعے سے، اور ایسے لوگوں کو امن و اطمینان کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہونے سے روک دیا جائے کہ داخل نہ ہوں، ہے نا۔ تو یہ حکم ہے۔ لہم فی الدنیا خزی ہوان بالقتل والسبی والجزیۃ۔ اب قرآن کے اندر کئی جگہوں پر آیا ہے ومن اظلم ومن اظلم ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، ومن اظلم، جیسے یہاں ہے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور 24 پارہ ومن اظلم من کذب علی اللہ وکذب بالصدق، سمجھا۔ تو قرآن میں کئی مقامات پر ومن اظلم آیا ہے، تو سب سے بڑا ظالم کو ایک کے نہ ہوگا، ہر جگہ کہا جا رہا ہے سب سے بڑا ظالم یہ ہے، اور الگ احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جگہ کہا گیا سب سے بڑا ظالم یہ ہے، الگ احوال بیان کیے گئے ہیں۔ وہاں کہا گیا 24 پارے میں ومن اظلم من کذب علی اللہ وکذب بالصدق، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دے۔ یہاں کہا گیا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکے، ہے نا۔ تو اس طرح جو ومن اظلم جگہ جگہ آیا ہے، اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے بڑا ظالم تو کوئی ایک کے ہوگا، سمجھا، اور مختلف جگہوں پر سب سے بڑا ظالم مختلف لوگوں کو قرار دیا گیا ہے نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا ہے کہ ہر ایک جگہ اپنے صلے کے معنی کے ساتھ خاص ہے، ہر ایک جگہ اپنے صلے کے معنی کے ساتھ خاص ہے۔ کیا مطلب کہ ومن اظلم جو ہے من موصولہ ہے، اس کے بعد صلہ ہوگا، صلہ کا جو معنی ہوگا اس اعتبار سے اظلمیت خاص ہو جائے گی، اس کے ساتھ اظلمیت کیا ہو جائے گی، خاص ہو جائے گی اس کے ساتھ۔ مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے گھر سے روکنے والے گروپ میں، لوگوں کو روکنے ٹوکنے والے گروپ میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکے۔ روکا جا سکتا ہے پانی پینے سے، روکا جا سکتا ہے کھانا کھانے سے، روکا جا سکتا ہے چلنے پھرنے سے، روکا جا سکتا ہے مسجد میں داخل ہونے سے، روکا جا سکتا ہے مدرسے میں داخل ہونے سے۔ تو ان روکنے والے گروپ میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے گھر سے روکے لوگوں کو۔ ومن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق، کہ اس گروپ میں یعنی جھٹلانا، آدمی کو جھٹلانا ہوتا ہے، ماں باپ کو جھٹلانا ہوتا ہے، استاد کو جھٹلانا ہوتا ہے، گروؤں کو جھٹلانا ہوتا ہے نا، سلطنت کو جھٹلانا ہوتا ہے، اور ایک جھٹلانا ہے اللہ اور اس کے رسول کو، ہے نا۔ تو جھٹلانے والے گروپ میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرے، ہے نا۔ تو یہاں اظلمیت خاص ہے اپنے صلے کے معنی کے ساتھ، ہے نا، کہ من کا جو صلہ ہوگا اس کے اندر جو معنی ہوگا اس اعتبار سے اظلمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی کہ اس ٹائپ کے جو لوگ ہوں گے اس میں سب سے بڑا ظالم، اس گروپ کے جو لوگ ہوں گے، روکنے والے گروپ کے جو لوگ ہوں گے اس میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے گھر سے روکے۔ جھوٹ بولنے والے جو گروپ ہیں اس میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلائے اور تکذیب کرے، ہے نا۔ اسی طرح جہاں بھی ہے وہ نکال لیجیے گا تو اعتراض نہیں رہے گا۔ دیکھیے لہم فی الدنیا خزی ہوان بالقتل بالسبی والجزیۃ، ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے، یعنی ذلت ہے قتل کے ذریعے سے اور قیدی بنا کر کے، اور جزیہ کے ذریعے سے، یعنی اہل کتاب کو قتل بھی کیا جائے گا، ذلیل ہوں گے، اہل کتاب کو جزیہ بھی مقرر کیا جائے گا، ذلیل ہوں گے، کبھی قیدی بنایا جائے گا، یہ ذلیل ہوں گے، ہے نا۔ یہ دنیا کے اعتبار سے ان کو سزا ملے گی نافرمانی کی۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، اور وہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہے؟ جہنم۔ بات ختم ہو گئی۔ وَنَزَلَ لَمَّا كَانَ الْيَهُودُ فِي نَسْخِ الْقِبْلَةِ أَوْ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي سَفَرٍ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ جب مسلمان مدینہ گئے تو شروع میں مسلمانوں کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس کی طرف پھیر دیا گیا تھا، مسلمانوں کو ادھر گھوم کے نماز پڑھنی تھی۔ لیکن 16-17 مہینے کے بعد بیت المقدس سے چینج کر کے بیت اللہ کی طرف قبلے کو موڑ دیا گیا، کیا کہ اب بیت اللہ مقدس کی طرف گھوم کر کے نماز نہیں پڑھنا ہے بلکہ
بیت اللہ کی طرف گھوم کر کے نماز پڑھنا ہے جو پہلے ہی سے قبلہ تھا، ہے نا۔ تو اب یہود کو چر ہوئی، یہود کو چر ہوئی کہ ارے ہمارا قبلے کی طرف گھوم کر کے نماز پڑھ رہا تھا مسلمان، اب جو ہے ہمارے قبلے کو چھوڑ کر کے اپنے پرانے قبلے کی طرف گھوم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر مسلمان خانہ کعبہ کی طرف گھوم کر کے نماز پڑھتے تھے نا، بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے، کیا ہے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے، ہے نا۔ تو مکی زندگی میں مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا، مدنی زندگی میں شروع میں 16-17 مہینے کے لیے بیت المقدس قبلہ بنا، اور پھر اس کے بعد منسوخ کر دیا گیا قبلہ۔ تو یہودیوں کو چر ہوئی کہ ہماری طرف گھوم کر کے نماز پڑھ رہے تھے ہمارے قبلے کی طرف، اب یہ لوگ اپنے قبلے کی طرف گھوم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں نا۔ اور اس کے بعد سواری کی حالت میں جو نفل نماز انسان پڑھتا ہے تو اس میں قبلے کی شرط نہیں ہے کہ سواری جس طرف رخ کیے ہوئی ہو اس طرف گھوم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سواری اگر کمئی کی طرف جا رہی ہے تو ادھر بھی گھوم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہے نا۔ تو ایسا نہیں کمئی والے قبلہ والا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ادھر گھوم کر کے نماز پڑھنے سے قبلے والا نہیں ہو سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم حرم والے ہیں، ہم قبلہ والے ہیں۔ خیر، تو یہودیوں کو چر ہوئی تو یہودیوں نے تانا مارنا شروع کیا۔ دیکھیے کیا مارا تانا، وَنَزَلَ لَمَّا طَعَنَ الْيَهُودُ فِي نَسْخِ الْقِبْلَةِ، اور اگلی آیت نازل ہوئی جب یہودیوں نے تانا دیا قبلے کے نسخ کے سلسلے میں اور نفل نماز پڑھنے کے سلسلے میں، سواری پر سفر میں جس طرف سواری جا رہی ہو ادھر گھوم کر کے نماز پڑھنا ہے، تو یہودیوں نے تانا دیا کیا دیکھو مسلمانوں کا کوئی دین دھرم نہیں ہے، کبھی ادھر گھوم کر کے نماز پڑھتا ہے، کبھی ادھر گھوم کر کے نماز پڑھتا ہے، وہ دیکھو ادھر گھوم کر کے نماز پڑھ رہا ہے جدھر سواری جا رہی ہے، ان کا کوئی دین دھرم نہیں، کوئی قبلہ ولا نہیں ہے۔ تو یہودیوں نے تانا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں آیت نازل فرمائی، للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ ہی کا مشرق ہے، اللہ ہی کا مغرب ہے نا، مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے، ای الارض کلہ للہ، یعنی ساری سرزمین اللہ ہی کی ہے، لأنہما ناحیتاہما، اس لیے کہ یہ دونوں اس کے گوشے ہیں، یعنی مشرق اور مغرب زمین اللہ کی ہے اور مشرق اور مغرب زمین کا ایک کنارہ ہے، مشرق اور مغرب زمین کا ایک کنارہ ہے، تو یہ زمین بھی کیا ہوئی اللہ ہی، مشرق اور مغرب بھی اللہ ہی کا ہوا ہے نا۔ تو زمین اللہ کی ملکیت ہے اور زمین کے دونوں کنارے مشرق و مغرب سب زمین کا حصہ ہے، تو مشرق و مغرب بھی کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے مشرق کا اور مغرب کا، ساری سرزمین کا، اس لیے کہ مشرق و مغرب زمین کے دونوں گوشے ہیں۔ فَأَيْنَمَا فَتُوَلُّوا، تو اے لوگوں تم جدھر بھی رخ کرو گے اپنی نماز میں، وَجُوهَكُمْ فِي الصَّلَاةِ بِأَمْرِهِ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اے لوگوں تم جدھر بھی اپنا رخ نماز میں کرو گے اللہ کے حکم سے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہیں اللہ کا چہرہ ہے، وہیں اللہ کا رخ ہے نا۔ تو اللہ کا حکم جدھر کو ہوگا، اللہ کا حکم بیت اللہ کی طرف گھوم کر کے نماز پڑھنے کا تھا تو وہیں اللہ کا رخ تھا، ہے نا، وہی قبلہ تھا۔ اور اللہ کا حکم آیا کہ بیت اللہ کو چھوڑ کر کے کیا ہے بیت المقدس کی طرف گھوم جانا ہے، وہی قبلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ سواری پر جدھر سواری جا رہی ہے ادھر آپ گھوم کر کے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، وہی قبلہ ہے، سمجھا۔ تو جدھر اللہ کا حکم ہے، اصل کیا ہے، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کے امر کی اطاعت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پورب گھوم کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیتا تو ہم کو پورب گھوم کے نماز پڑھنا ہو، دکن دیتا دکن گھوم کر کے، اتر دیتا اتر گھوم کر کے، ہے نا۔ تو رخ کوئی چیز نہیں ہے، رخ اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اصل کیا ہے، امتثال امر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کی اطاعت ہے۔ تو فرمایا اینما تولوا وجوہکم فی الصلاۃ بامرہ، اپنی نماز میں تم جدھر کا رخ کرو گے اللہ کے حکم سے، فثم وجہ اللہ، تو وہاں اللہ ہے، وہاں اللہ کا رخ ہے، قبلتہ، فثم ہناک وجہ اللہ ای قبلتہ التی رضیتہا، التی رضیہا، کہ وہیں اللہ کا قبلہ ہے جس سے اللہ راضی ہے۔ ان اللہ واسع، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا ہے، جیسا وہ فضلہ کل شیء، اس کا فضل ہر چیز کو وسیع ہے، علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، بتدبیر خلقہ، اپنے مخلوق کی تدبیر کو۔ تو جدھر رخ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، وہی قبلہ ہے، کیا ہے، وہی قبلہ ہے، اور اسی سے اللہ راضی ہے، اسی نے خود حکم دیا ہے نا۔ تو اس نے حکم دیا تھا بیت اللہ کی طرف گھوم کر کے نماز پڑھنے کا، مسلمانوں نے پڑھا۔ اس نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف گھوم کر کے نماز پڑھنا ہے، مسلمانوں نے پڑھا۔ اس نے پھر دوبارہ حکم دیا کہ اب کیا ہے، بیت اللہ کی طرف پھر گھوم جانا ہے،
مسلمانوں نے گھوم کر کے نماز پڑھنا شروع کیا، اب تک پڑھ رہے ہیں، تو جس طرف اللہ نے حکم دیا ہے اسی طرف سے اللہ کیا ہے؟ راضی ہے، اور وہی طرف، وہی سمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبلہ ہے۔ آگے دیکھیے